قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك ولا شريك له في الملكوت وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وبعثه الله رحمة للعالمين فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله المرتضى وشرف حبيبه المجتبى تشريفا وتعظيما وتكريما وتحريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا سرمدا قابل احترام برادران ملت ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں جس کی سماعت کی سعادت آپ نے حاصل کی ہے درس قصص قرآن کے حوالے سے یہ آج کا ہمارا چوتھا ماہانہ درس منعقد ہو رہا ہے پہلے درس میں قرآن مجید میں جو قصے آئے ہیں ان کی حکمتوں کے تعلق سے اور ان سے متعلق چند اہم مضامین کی وضاحت کے حوالے سے چند اہم باتیں ذکر کی گئی تھی اس کے بعد دوسرے درس میں تیسرے درس میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ چند ضروری وضاحتوں کے ساتھ عرض کیا گیا پیش کیا گیا اور آج کے اس چوتھے درس میں یہی پہلے حصے کی تیسرے حصے یعنی آدم علیہ السلام کے حصے کے حوالے سے تیسرا درس آج منعقد ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس موضوع کے لحاظ سے یہ آج کا آخری درس ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل ہے رہی تو اس کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حالات آپ کے دور میں پیش آنے والے واقعات سے متعلق آیتوں کے تعلق سے کچھ عرض کیا جائے گا آدم علیہ السلام کے حصے کے حوالے سے اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کے ان پوشیدہ اسرار میں سے اللہ تعالیٰ کے ان مخفی رازوں میں سے ہے جس کو فرشتے بھی نہیں پہچان سکے عرض کیا تھا کہ پروردگار تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرنے والی مخلوق ہے زمین میں جو خون بہائے گا اس انسان کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ملا میں وہ جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے فرشتوں سے
اشیاء کے نام پوچھے گئے فرشتے نہیں بتا سکے آدم علیہ السلام سے. جب ان چیزوں کے نام پوچھے گئے تو آپ نے فر تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو فرشتوں کو اعتراف کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو, وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو. فرشتوں نے عرض کیا پروردگار پاکی تیرے لیے ہے, ہم کو علم نہیں ہے مگر وہی علم ہے جو تو نے ہم کو عطا کیا ہے. علم رکھنے والا حکمت رکھنے والا تو ہے. جب آدم علیہ السلام کی افضلیت برتریت, آپ کی فوقیت, آپ کا تفوق, آپ کی بلندی مرتبت ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو بلا استثناء اس بات کا حکم دیا کہ جب آدم کی عظمت ثابت ہو گئی, ان کے لیے خلافت کا اعزاز جب ثابت ہو گیا تو سب کے سب ان کے حضور سجدے میں گر پڑو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, فسجدوا, سب کے سب سجدے میں گر پڑے, الا ابلیس, سوائے ابلیس نے. ابا, انکار کیا, واستکبر, اور تکبر کیا, وکان من الکافرین, کافروں سے ہو گئے. اس بارے میں بھی متعلق خاندان سے پہلے بیان ہو چکے ہیں. سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم کا کیا فرق ہے, سب بحث ہو چکی ہے. اب اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, پہلے آپ ترجمہ سمجھ لیجیے کلام الہی کی برکت حاصل کرنے کے لیے پھر مختصر وضاحت پیش کی جائے گی. پروردگار عالم عز و جل ارشاد فرماتا ہے, اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں بہشت میں رہو اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو, لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و آرام میں وہ رہتے تھے اس سے نکلوا دیا, اور ہم نے حکم دیا کہ تم سب نیچے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہو گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور تمہیں وہاں ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. پھر آدم نے اپنے پروردگار سے چند کلمات سیکھ لیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی, قبول کی. بے شک وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. ہم نے حکم دیا کہ تم سب نیچے اتر جاؤ, پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے, اور جو لوگ اس ہدایت کا انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخی ہوں گے, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. صدق اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں بہشت میں رہو. اب تک تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے بات ہو رہی تھی. اب آدم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ مکرمہ تمام انسانیت کی ماں حضرت حوا کا ذکر خیر یہاں پر کیا جا رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں بہشت میں رہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بہشت میں رہنے کا حکم دیا تھا تو آپ تنہا نہ تھے بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے اہلیہ محترمہ, آپ کی زوجہ مکرمہ بی بی حوا بھی جنت میں رہتی تھی, لیکن وہاں ان کو اولاد نہیں ہوتی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں اولاد ہوئی تھی کیا؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ جنت میں شروع نہیں ہوا, زمین پر آنے کے بعد شروع ہوا. جنت میں اولاد کا ہونا ممکن ہے کہ نہیں ہے, یہ بھی ایک بحث ہے. جی ہاں, جنت میں اولاد کا ہونا عین ممکن ہے, ایسا ہوگا. چنانچہ یہ بات وضاحت کے ساتھ ملتی ہے, روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں کی تمام خواہشات کو پوری فرمائے گا, جو چاہیں گے ہوگا. تو جنت میں بعض جنتیوں کو یہ خواہش ہوگی کہ اے کاش ہم کو اولاد عطا کی جائے, تو اللہ تعالیٰ ان کی اس خواہش کو پورا کرے گا اور ان جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اولاد سے سرفراز فرمائے گا. قیامت قائم ہونے کے بعد جنت میں جب جا چکے ہوں گے تو وہاں جن جنتیوں کی خواہش ہوگی ان کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا, اور وہ اولاد بڑی خوش قسمت ہوگی. عام لوگ دنیا میں امتحان سے گزرنے کے بعد, امتحان کی منزل سے گزرنے کے بعد, اپنے نفس اور شیطان کا خوب مقابلہ کرنے کے بعد تب کہیں جا کر جنت میں جانے کے قابل بنتے ہیں. لیکن وہ جنت میں پیدا ہونے والی جنتیوں کی اولاد ایسی خوش بخت, ایسی نیک بخت ہوگی کہ نہ ان کو امتحان سے گزرنا ہوگا, نہ ان سے سوال ہوگا, نہ حساب ہوگا, نہ کتاب ہوگا, نہ جواب ہوگا, بلکہ جنت میں پیدا ہوں گے اور جنت ہی میں رہیں گے. بڑے عیش و آرام کی ان کی زندگی گزرے گی. فَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ, کہہ دیجیے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں جسے چاہے عطا کرے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, اللہ بڑے فضل والا ہے. کوئی یہاں پر یہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو دنیا میں امتحان کی منزل سے گزارنے کے بعد جنت میں پہنچا رہا ہے, لیکن ان جنتیوں کے اولاد کو براہ راست جنت میں رہنے کا حکم دیا جائے گا, اذن دیا جائے گا, اجازت دی جائے گی, تو انصاف کہاں ہوا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, ایک ہے انصاف اور ایک ہے فضل, اور ایک ہے بے انصافی. بے انصافی کا مطلب کیا ہے؟ کسی پر زیادتی ہو تو اس کو بے انصافی کہتے ہیں,
انصاف کا مطلب کیا ہے؟ جس کا بدلہ اس کو اگر دیا جائے تو اس کو انصاف کہتے ہیں۔ ایک ہے فضل، فضل کا مطلب یہ ہے کہ بغیر محنت کے انعام دیا جائے، اس کو فضل کہتے ہیں۔ اگر کسی کو محنت لینے کے بعد اگر انعام سے محروم کیا جائے تو بے انصافی ہے۔ اس کی چھوٹی مثال آپ ایسے سمجھ لیجیے، دنیاوی اعتبار سے بات سمجھنے کے لیے آسان ہوتی ہے اس واسطے۔ آپ نے ایک مزدور کو ایک ہفتے تک مزدوری پر لگایا، روز کے 300 روپये مزدوری مقرر ہوئی، ایک ہفتے میں اس کے 2400 روپये بنتے ہیں۔ ایک ہفتہ جب مکمل گزرا تو آپ نے اس کو ایک ہفتے کے بعد 2100 روپये جو اس کی مزدوری کے بنتے ہیں وہ دینے سے آپ انکار کر گئے، تو یہ ناانصافی ہے۔ اور جس مزدور کو آپ نے ایک ہفتے تک روزانہ 300 روپये کے حساب سے مزدوری پر لگا کر ایک ہفتہ گزرنے کے بعد پورے 2100 روپये اس کے حوالے کر دیے، تو یہ انصاف ہے۔ کام کرائے مزدوری دے دیے تو بے انصافی ہے، کام کرانے کے بعد مزدوری دے دیے تو یہ انصاف ہے۔ لیکن آپ کا جی چاہا، آپ کسی کو بلا کر، کسی غریب کو فقیر کو بلا کر کام لیے بغیر 2100 میں 21,000 روپये بھی اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، آپ کا مال ہے، آپ کی مرضی ہے، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اس کو فضل کہتے ہیں، اس کو انعام کہتے ہیں، اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ بے انصافی کرنے والا نہیں ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ظلم کرنے سے پاک ہے، وہ اپنے بندوں پر زیادتی نہیں فرماتا۔ لیکن جہاں تک بات فضل کی آتی ہے، جہاں تک بات عطا کی آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں معمولی اختیار رکھنے والا جو اختیار اپنے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے تو وہ تو کائنات کا خالق ہے، وہ تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، وہ تو نبیوں کا رب ہے، وہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ وہ اگر اپنی مرضی سے، اپنے فضل سے، اپنی عطا سے اپنے بندوں میں سے کسی کو کوئی نعمت دے، کس میں دم ہے کہ اس سے پوچھ سکے، اور کس کو یہ رائٹ ہے، کس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ چوں اور چرا کرے۔ انسان کا معاملہ ہوتا ہے کہ مرضی کی بات ہے، میری کوئی چیز ہے، میں جس کو چاہوں بغیر محنت کے اٹھا کر دے سکتا ہوں۔ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ آپ کی چیز آپ دے سکتے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں پوچھنے والا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے انصافی نہیں فرماتا، لیکن فضل فرمانے والا پروردگار ہے۔ اب رہا مسئلہ ہے کہ وہ فضل ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوا، ان کے ساتھ کیوں ہوا، اس کے بارے میں قرآن میں اصولی قاعدہ بتایا گیا، ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل اللہ کے ہاتھ ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہے دے سکتا ہے۔ آپ نہیں پوچھ سکتے اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں دیا، آپ نہیں پوچھ سکتے۔ تمام خزانوں کا مالک وہ ہے جس کو چاہے اپنی مرضی سے جو چاہے عطا فرما دے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ تو جنتیوں میں اولاد کا ہونا عین ممکن ہے خیال و قیامت کے بعد۔ لیکن جب آدم علیہ السلام جنت میں جلوہ فرما تھے، بی بی حوا جب جنت میں تشریف رکھتی تھی تو اس زمانے میں تو اولاد نہیں ہوئی، اولاد کا سلسلہ زمین پر آنے کے بعد شروع ہوا۔ یہاں پر اچانک بی بی حوا کا ذکر خیر شروع ہو رہا ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا بی بی حوا کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے۔ اکثر آپ سنے ہوں گے کہ نکاح کے موقع پر خطبہ پڑھا جاتا ہے، جہاں بھی آپ شادی میں نکاح میں جاتے ہوں گے تو سنتے ہوں گے، وہ آیت برابر حکومت وہ آیت پڑھی جاتی ہے سورہ نساء کی پہلی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اس ایک جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اس ایک جان اور اس ایک جان کی بیوی یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا، ان دونوں کے ذریعے بہت سارے مردوں کو، عورتوں کو اس نے زمین پر پھیلا دیا، اور اس کے بعد پھر بقیہ مناظر۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا بی بی حوا کی پیدائش کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور بی بی حوا کی پیدائش کس طور پر ہوئی اس کا بھی یہاں پر ذکر آیا ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے خلق منہا زوجہا، وہ ایک جان حضرت آدم جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس جان سے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا۔ وہ کیسے پیدا فرمایا؟ تو یہاں پہنچ کر آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے 4 مراحل، اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے طریقوں میں 4 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو وہ طریقہ ہے جو زندہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، نر اور مادہ کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد حاصل ہوتی ہے، وہ تو عام پروسیجر ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کیا انسان اور کیا جانور، بلکہ سائنس تو اس حقیقت کو تسلیم کر رہی ہے کہ صرف انسانوں میں جانوروں ہی میں نہیں بلکہ درختوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ ایک درخت نر ہوتا ہے، ایک درخت مادہ ہوتی ہے، دونوں کا ملاپ ہوتا ہے تو پھل پکتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ایسے ارشادات آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا پہلا طریقہ تو بالکل کامن ہے، بالکل جنرل ہے، بالکل عام ہے، ہر کوئی دیکھتا ہے، روزانہ سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں اربوں کی تعداد میں مخلوقات کو اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہا ہے مرد اور عورت کے ملاپ سے، بالکل نارمل طریقہ ہے، ماں اور باپ کے ذریعے اولاد ہوتی ہے۔
دوسرا طریقہ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مرد اور بغیر عورت کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. یہ تو تخلیق کا ایک طریقہ ہے. یعنی آدم علیہ السلام میں نہ کوئی ماں ہے نہ آپ کے کوئی باپ ہے, ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں, بغیر عورت اور بغیر مرد کے محض اپنی قدرت کاملہ سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. یہ دوسرا طریقہ ہے. یعنی ایک طریقے میں مرد عورت دونوں کے ملاپ سے, دوسرے طریقے میں ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں, آدم علیہ السلام پیدا ہوا. اس کا ذکر سورہ نساء میں ہوا کہ ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا, وہ ایک جان آدم علیہ السلام. دو طریقے ہو گئے. اب تیسرا طریقہ کیا ہے؟ صرف عورت سے بغیر مرد کے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کو ماں تو ہے لیکن باپ نہیں. بی بی مریم کے آپ صاحبزادے ہیں, بی بی مریم آپ کی والدہ ہیں لیکن آپ کے کوئی والد نہیں ہے. اگر اس معاملے میں کوئی شک بھی کرا, ایسا ہو سکتا ہے کہ ذہن میں اگر تصور بھی کرا کہ ایسا کیسا ہو گیا, اگر کوئی غلط بات آ گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یا بی بی مریم کے حوالے سے, اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اور اس میں سوچنے سمجھنے پریشان ہونے کی بات کیا ہے؟ ارے جو پروردگار بغیر مرد بغیر عورت کے پیدا کر سکتا ہے, صرف بغیر مرد کے عورت کے سامنے رکھ کر پیدا کرنا, تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ حیرت اس وقت ہوگا کہ جب کہ ایسی مثال نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو تو ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے. یہاں صرف باپ نہیں ہے تو اتنی حیرت کی کیا بات ہے؟ باپ نہیں ہے تو یا کم از کم ماں تو ہے. آدم علیہ السلام کو تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے. تو جو پروردگار بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے, بغیر باپ کے اگر پیدا کر دے تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ کتنے طریقے ہوئے؟ تین. اور چوتھا طریقہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کیا بولا آپ کو؟ صرف عورت سے بغیر مرد کے, صرف ماں ہے باپ نہیں. اب اور ایک طریقہ کیا ہے پروردگار عالم کی قدرت کا؟ صرف مرد سے عورت کو پیدا کرا, صرف عورت سے مرد کو پیدا کرا عیسیٰ علیہ السلام نے. اب اور ایک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ صرف مرد سے بغیر عورت کے, صرف مرد سے عورت کو پیدا کرا, وہ کون ہے؟ بی بی حوا. اب پرانے زمانے میں سمجھنا مشکل تھا کیسا پیدا کرا ہوگا. اب روایتوں میں حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی مچھلی سے کچھ حصہ نکالا, اس سے بی بی حوا پیدا ہوئے. پہلے زمانے میں بات سمجھ نہیں سکتے تھے, بس اللہ کی قدرت پر ایمان لاتے تھے کیسا پیدا کرا, اس کی قدرت کی باتیں بڑھتی. اب تو سمجھنا آسان ہو گیا, بہت آسان ہو گیا. یہ جو کلوننگ کی ایجاد ہوئی ہے, اس کے بعد تو اس معاملے کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا. کسی بھی انسان کے جسم سے کچھ سیلس کو لینے کے بعد اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. ڈیولپ کرنے کے بعد جس مخلوق کے سیلس کو ڈیولپ کیا گیا ویسے ہی مخلوق وجود میں آ جاتی ہے. ڈالی کے نام سے بکری کو پیدا کیا گیا امریکہ وغیرہ میں, اور دوسرے جانوروں پر بھی تجربے کیے گئے. انسان کو بھی پیدا کیا جا سکتا ہے, لیکن دنیا کی حکومتیں اس کو تسلیم نہیں کر رہی ہیں, قانونی حق دینا نہیں چاہتی, اس واسطے اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. تو موجودہ زمانے میں تو اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا. لیکن یہاں پر رک کر ذرا آپ غور کیجیے, اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی شان جو ہے, اپنی سب سے بڑی شان ظاہر فرمائی وہ کیا ہے؟ پیدائش, پیدا کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اب انسان بھی کلوننگ کے ذریعے وہ کام کر رہا ہے, تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک ہے کریشن, ایک ہے پروڈکشن. اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے وہ کریشن ہے, پیدا کرتا ہے. اور کلوننگ کے ذریعے ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کو جو وجود میں لایا جا رہا ہے وہ کریشن نہیں ہے, صرف پروڈکشن ہے. پہلے سے کسی انسان کے سیلس لے کر اس سیل کو آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو پھر ویسی مخلوق وجود میں آتی ہے. اگر وہ سیل نہیں مل سکے تو انہیں پیدا نہیں کر سکتا, پیدا نہیں کر سیل کو لا کر اب پیدا کر رہا ہے. یہ کچھ حیرت کی بات نہیں ہے, جیسا مرغی میں سے چوزے نکالتے ہیں, مرغی کو انڈوں کے اوپر بٹھا کر, ویسی بات ہے. ادھر آسان پروسیجر ہے, تھوڑا مشکل پروسیجر ہے. ادھر سادہ سیدھا طریقہ ہے, تھوڑا باریک طریقہ ہے. آپ دیکھتے ہیں انڈے میں سے مرغی کے بچے نکلتے ہیں, وہ کیسا نکلے؟ مرغی کو لا کر انڈے پر بٹھا دیے, تھوڑے دن مرغی اگر بیٹھتے گی تو اندر سے بچے نکلتے ہیں. تو بہرحال یہ عجیب و غریب معاملے ہیں. اب یہاں سے اور ایک مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ کلوننگ جو ہے وہ تخلیق نہیں ہے, پیدائش نہیں ہے. کیونکہ کلوننگ میں کیا ہوتا ہے, ایک انسان کے خلیے کو لے کر, اس کے سیل کو لے کر اس کے بعد ڈیولپ کرتے ہیں. تخلیق کب ہوتی ہے؟ وہ لیے بغیر ڈیولپ کرے تو اس کو تخلیق ہوتی ہے. جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کا نظام جاری و ساری ہے. اور یہیں سے اور ایک بات بھی معلوم ہوتی ہے, انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت ترقی کر لیا ہوں, بہت آگے بڑھ گیا ہوں, کیا کیا میں ایجاد کر چکا ہوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ کلوننگ جس کو دنیا نیا طریقہ سمجھ رہی ہے, ماڈرن میتھڈ سمجھ رہی ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے نیا طریقہ نہیں ہے, تو سب سے پرانا طریقہ ہے. آدم علیہ السلام کے بعد ویری نیکسٹ دوسرے انسان کی جو پیدائش ہوئی, اسی طریقے کے مطابق پیدائش ہوئی. جو لوگ ایمان لانے والے ہیں, پیغمبروں کی باتوں پر یقین رکھنے والے ہیں, آج ہزاروں سال سے تخلیق کو تسلیم کر رہے ہیں, مگر اب چند سال سے سائنس نے اس بات کو پروف کیا ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک انسان کے وجود کے ذریعے سے دوسرے انسان کو وجود عطا کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا کو پیدا کر کے بتا دیا. اب کلوننگ ہو یا اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہو, اس کو نیا طریقہ نہیں بول سکتے, یہ تو سب سے پرانا طریقہ ہے. بلکہ آپ یوں کہیے کہ روزانہ ماں باپ کے ملاپ سے جو اولاد ہوتی ہے وہ نیا طریقہ ہے. اور صرف ایک انسان سے دوسرے انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا, یہ تو اس سے بھی پرانا طریقہ ہے.
بی بی حوا کی پیدائش اسی طریقے پر ہوئی. ہاں فرمان جائیں گے رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جہاں انسان کے علم کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم کے ذریعے رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب وہ کہاں کا سیل نکال کر آدم علیہ السلام کا بی بی حوا کو ڈیولپ کیا گیا یہ تو کوئی بول نہیں سکتا. سیل کہیں سے بھی لے کر ڈیولپ کر سکتے ہیں. اب ڈیولپ ہو جانے کے بعد کس کو معلوم کہ کہاں کے سیل سے کس انداز میں ڈیولپ کیا گیا. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان علم پر قربان جائیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کا بھی پتہ بتاتے ہیں جہاں سے آدم علیہ السلام کا سیل حاصل کیا گیا اور جس سے بی بی حوا کو پیدا کیا گیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کا وہ حصہ جس سے بی بی حوا کو پیدا کیا گیا وہ حصہ کہیں اور سے نہیں تھا, آدم علیہ السلام کی پسلی سے حاصل کیا گیا. اب یہ کون بول سکتے ہیں؟ یہ تو وہی بول سکتے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ غیب علم عطا فرماتا ہے, غیب کا علم تو رکھتے ہیں. اور دوسری حدیث میں آیا وہ حدیث آپ سنے ہوں گے, مشہور حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں کہ عورت کو پورے طور پر سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے. جب پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے اس کو ضرورت سے زیادہ اگر سیدھا کرنے گئے تو ٹوٹ جائے گی کیونکہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے والی کا مزاج بھی تھوڑا ٹیڑھا ہوتا ہے. تو مطلب کیا انڈرسٹینڈنگ سب معاملہ رکھنا چاہیے. میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں تھوڑا کیا بولنا چاہیے, صرف سے نظر کرنا چاہیے, تھوڑی بہت چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے کیونکہ اس بیچاری کی پیدائش ہی پسلی سے ہوئی ہے. تو یہ حدیثیں جو بیان ہوئی آج سے 1400 سال پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ریگستان میں بیٹھ کر جب یہ باتیں بیان فرما رہے ہوں گے اس وقت نہ کلوننگ کا طریقہ انسان کو معلوم تھا, نہ اس قسم کے پروڈکشن سے, اس قسم کے ارتقاء سے, اس قسم کے ڈیولپمنٹ سے انسان اس وقت واقف نہیں تھا. اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ریگستان میں بیٹھ کر بکریاں چرانے والوں کو جمع کر کے یہ سب باتیں بیان بھی کر رہے ہیں اور ان لوگوں کا ایمان یہ ہے کہ سر جھکا کر ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں. آج 1400 سال کا لمبا زمانہ طے کرنے کے بعد آج انسان کی عقل جس منزل کو پہنچ رہی ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے صحرا اور ریگستانوں میں بیٹھ کر بکریاں چرانے والوں کو بٹھا کر یہ باتیں بیان فرما دی, اس کو ظاہر فرما دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ علم یقیناً من جانب اللہ ہے. 1400 سال کے بعد بہت ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن آج بھی پوری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں. اب اللہ کو معلوم کہ ابھی دنیا اسی طرح چلتی رہی تو اور کتنے 100 سال کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی باتیں اور انسان کو سمجھ میں آئیں. تو عزیزان گرامی, حضرت حوا کی جو پیدائش ہوئی صرف اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے بی بی حوا کو پیدا کیا. اب 4 طریقے ہو گئے عورت اور مرد کے ملاپ سے, بغیر عورت بغیر مرد کے وہ آدم علیہ السلام ہے. صرف عورت سے مرد کو پیدا کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. صرف مرد سے عورت کو پیدا کیا وہ بی بی حوا ہے. لیکن فرق ہے, بی بی حوا کی پیدائش کا طریقہ الگ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا طریقہ الگ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے جبریل امین علیہ السلام نے آ کر پھونک ماری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کے بطن مبارک میں کچھ دیر جلوہ فرما ہونے کے بعد باہر نکلے جیسے عام طور پر بچے نکلتے ہیں. لیکن بی بی حوا کی پیدائش ایسا نہیں ہوئی. واللہ اعلم بالصواب بولنا تو یقینی طور پر تو نہیں بولا جا سکتا. سمجھنے کے لیے مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, صرف سمجھنے کے لیے مثال جو دی جاتی ہے صرف سمجھنے کے لیے دی جاتی ہے. تو کلوننگ وغیرہ کی جو شکلیں ہمارے سامنے ہیں ان کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ نہیں بول سکتے کہ وہی تھا, اللہ کو ہم کیا طریقہ تھا, اس سے کچھ ملتی جلتی شکل, اس سے کچھ ملتا جلتا انداز تھا ہوگا. واللہ اعلم بالصواب. جو بھی انداز ہے بی بی حوا کی پیدائش اس طور پر ہوئی. اب یہ 4 طریقے ہیں پیدائش کے. جب بات پیدائش کی نکلی تو انسان کی پیدائش کی بات تو ختم ہوئی, مگر جب بات پیدائش کی نکلتی ہے تو چند مثالیں میں اور بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور واضح ہو جائے اور کسی قسم کا شک شبہ ذہنوں میں باقی نہ رہ جائے. یہ تو 4 طریقے ہیں پیدائش کے. اور پیدائش کا ایک 5واں طریقہ ہے. 5واں طریقہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے ہزاروں کیڑوں مکوڑوں کو پیدا کرتا ہے کہ جن کی نہ کوئی ماں ہوتی ہے نہ کوئی باپ ہوتا ہے. آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں ایک بوٹل میں پانی بند کر کے رکھ دیجیے, بوٹل میں پانی رکھیے, بند کر کے رکھ دیجیے. 1 ہفتہ 2 ہفتے مہینہ 2 مہینے کے بعد دیکھیے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. ذرا مجھے بتائیے کہ ان کیڑوں کی ماں کون ہے, ان کا باپ کون ہے, ان کی دادی کون ہے, ان کی نانی کون ہے, ان کے پھپھو کون ہے, ان کا چچا کون ہے, خالہ کون ہے, ماموں کون ہے, کہاں سے پیدا ہوئے؟ تو جو پروردگار عالم پانی میں سے کیڑوں کو پیدا کر سکتا ہے وہ پروردگار ایک انسان کے ذریعے دوسرے انسان کو پیدا کرنا تو اس میں حیرت کی بات ہی کیا ہے. اگر کسی آدمی کے سر میں میل جمع ہو گیا ہے اور پانی نہ نہائے, گنگا بھی نہ کرے, ایسے ہی چھوڑ دے, 1 ہفتہ 2 ہفتے مہینہ 2 مہینے سر میں جو پیدا ہو جاتی ہے, کس سے پیدا ہوتی ہے؟ میل سے پیدا ہوتی ہے. نہ اس کی کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ. میل سے جو پیدا ہو رہی ہے, پانی سے کیڑے پیدا ہو رہے ہیں. آپ ایک 2 کلو چاول کو ایک ڈبے میں بند کر کے رکھ دیجیے, 1 مہینے کے بعد دیکھیے کیڑے نہیں نکلتے تو کتنا کرو. اب کیڑے گئے کہاں اندر سے, کیا سوراخ ہے اندر جانے کے لیے؟ ایئر ٹائٹنر رکھیے, ایسا ڈبہ رکھیے کہ کوئی باہر سے اندر جا نہ سکے.
اس کے اندر کیڑا پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سمجھنے کی بات ہے. جو پروردگار عالم چاول میں سے کیڑوں کو پیدا کر رہا ہے، پانی میں سے کیڑوں کو پیدا کر رہا ہے، میل میں سے جو کو پیدا کر رہا ہے، وہ پروردگار اگر ایک انسان کے ذریعے دوسرے انسان کو پیدا کرتا ہے تو اتنی حیرت کیوں ہوتی ہے؟ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. کیوں؟ حیرت ہوئی ان کو کہ بغیر باپ کو کوئی پیدا کیسا ہوتا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ باپ ہے کیا؟ نعوذ باللہ سبحان نعوذ باللہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں اس میں اتنی حیرت کرنے کی بات ہی کیا ہے؟ کبھی دیکھے نہیں، کبھی ایسا ہوتا سو. ارے جو پروردگار عالم چاولوں میں سے کیڑوں کو، پانی میں سے کیڑوں کو پیدا کرتا ہے، میل میں سے جو کو پیدا کرتا ہے، وہ پروردگار عالم جو بارش کے پانی میں سے مینڈکوں کو پیدا کرتا ہے. دیکھیے آپ کو بارش میں سے مینڈکوں پیدا، چھوٹے چھوٹے مینڈکوں کرتے بارش. وہ مینڈکوں کی اماں کون ہے، ان کا باپ کون ہے؟ عام طور پر محاورہ ہے اردو زبان کا، کوئی بھی کام اچانک ہوا تو کیا بولتے ہیں؟ یہ بارش کے مینڈکوں کے جیسا ہے یہ کام بولتے ہیں. یعنی اچانک ہو گیا، ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھا، معلوم ہی نہیں تھا. اچانک جو کام ہوا تو بولتے ہیں کہ بارش کے مینڈکوں کے ویسا ہے یہ تو کام. تو مطلب کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو بارش میں سے مینڈکوں کو پیدا کرے، وہ اگر چاہے تو ایک چیز میں سے دوسری چیز کو پیدا کرے. اتنے تخلیق کے مراحل آئے سامنے جب ہیں، اتنی حیرت کرنے کی بات، اتنی پریشانی کی بات کیا ہے؟ اور پیدائش کے طریقوں میں ایسی عجیب شان دکھایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک مخلوق ہوتی ہے ڈکوری، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ڈکوری. ڈکوری پیدا کیسے ہوتی ہے آپ سمجھیں تو حیرت میں پڑ جائے گی. ایک الگ ہی قدرت کی نشانی ہو. ڈکوری کی پیدائش کا کیا طریقہ ہے؟ ڈکوری نہ انڈے سے پیدا ہوتی، نہ اس کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی. کوئی بھی پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے، انڈے میں سے نکلتے نا. نہ انہیں پیٹ میں سے نکلتی، نہ انڈے میں سے نکلتی. پھر کہاں سے نکلتی بنی آپ؟ کیا زمین میں سے ابلتی کہ آسمان میں سے ٹپکتی بنی؟ بنتی کیسا پھر؟ اس کے بننے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ڈکوری کیا کرتی ہے، زندہ ڈکوری کسی بھی چونٹی کو پکڑ کر جان سے مار ڈالتی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر صوفیاء اسلام مقابل مثال دیتے ہیں کہ ڈکوری کیا کرتی ہے، ایک چونٹی کو پکڑ کر، ذرا بڑی چونٹی کو، ذرا بڑے سے اس کی چونٹی کو دیکھ کر پکڑ کر اس کو پہلے جان سے مار دیتی ہے. اب انہیں مر گئی نا، مر گئی بعد اس کے جنازے کو، اس کی لاش کو بیچ میں رکھتی ہے. لاش کو بیچ میں رکھ کر اس کے اطراف گھومنا شروع کرتی ہے، طواف کرتی ہے. اس کا طواف کرتے جاتی کرتے جاتی کرتے جاتی، اتنا طواف کرتی کہ وہ جو مردہ جسم چونٹی کا تھا، اس مردہ جسم میں جان پڑ جاتی ہے. چونٹی مر کر ڈکوری بن کر زندہ ہو کر پیدا ہو جاتی ہے. پہلے چونٹی تھی، اب بعد میں ڈکوری بن کر پیدا ہو جاتی ہے. اب وہ کیسا پیدا ہوئی؟ تو ڈکوری جو اطراف پھری تو کیا ہوتا؟ پیدا کرنے والے کو معلوم کیا کیا اس کے جسم میں سے لیزرس نکلتے ہوں گے، وہ کیا کنیکشن ہوتا ہوگا. تو کیا ہوگا ابھی آپ کے سامنے ہر بات کو انسان آج تک پہچان نہیں سکا. یہ ایسی بات ہے جس کو مسٹریز کہتے ہیں، یعنی انسان کی عقل کی رسائی آج تک نہیں ہو سکی. ایسے ایک دو سو ہزاروں چیزیں ایسے ہیں. بلکہ آپ مجھے کہنے دیجیے کہ انسان جن چیزوں کی حقیقت کو سمجھ گیا، ایسی چیزیں کائنات میں کم ہیں. جن چیزوں کی حقیقت کو انسان نہیں سمجھ سکا وہ چیزیں زیادہ ہیں. جن چیزوں کی حقیقت کو سمجھا وہ کم ہے، جن کی حقیقت کو نہیں سمجھا وہ چیزیں زیادہ ہیں. خود انسان کی روح کو لے لیجیے، روح کیا چیز ہے آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا. نہ حکیم رحمان کو معلوم، نہ افلاطون کو معلوم، نہ ارسطو کو معلوم، نہ سکندر کو معلوم، نہ کسی کو معلوم. کسی کو یہ حقیقت معلوم ہی نہیں ہے کہ روح کیا چیز ہے. اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ معلوم بھی نہیں ہو سکتا. زمین پر بیٹھ کر چاند کے فاصلے ناپنے والا تو کیا زمین پر بیٹھ کر چاند کی باتیں کر رہا ہے؟ تیرے وجود میں جو روح ہے اس روح کے بارے میں واٹ ڈو یو نو، کیا جانتا ہے؟ تیری اطلاع کیا ہے؟ تیری معلومات کیا ہے؟ روح کے بارے میں انسان کی معلومات صفر کے برابر ہے، جانتا ہی نہیں کہ روح کیا چیز ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی ایسی نشانیاں ہیں. تو ایسے معاملات میں ایمان والوں کو شک بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم روزمرہ دیکھ رہے ہیں ایسے حالات. اور پیدائش کے حوالے سے آج کی بات ہو کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. فرشتوں کی جو پیدائش کا طریقہ ہے وہ تو بالکل الگ ہے. فرشتے اللہ کے حکم سے پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ حکم دیتا ہے پیدا ہو تو فرشتے پیدا ہو جاتے ہیں. اور فرشتوں کی پیدائش کے بارے میں ایک دلچسپ روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام جن کے 600 پر ہیں، کتنے پر ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں فرماتا ہے جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بنانے والا ہے جن کے 2 3 4 پر ہوتے ہیں. کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 4. ادھر سے 2، ادھر سے 2، ادھر سے 3، ادھر سے 3، ادھر سے 4، ادھر سے 4. ایسے 12 ہوتے ہیں فرشتوں کے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آ رہا ہے. لیکن حضرت جبریل امین علیہ السلام ایسے قوت والے فرشتے ہیں اور اللہ کی قدرت کا ایسا مظہر کامل ہے کہ آپ کے وجود مبارک میں 600 پر ہیں. کتنے پر ہیں؟ 600. اور ایک پر اتنا بڑا ہے کہ ایک پر اگر کھول دیے زمین پر تو مشرق سے مغرب تک پورے زمین کے سیارے کو کور کر لینے کے لیے ایک ہی پر کافی. ایک پر اگر کھول دیے نا تو حیدرآباد سے دلی، دلی سے بامبے، بامبے سے جدہ، جدہ سے لندن، لندن سے ملے گا اس کو کچھ بھی نہیں. ایک پر اگر کھول دیے تو پورا پلانٹ ارتھ جس کو کہتے ہیں، زمین کے نام سے جو سیارہ ہے زمین پر ہم رہتے ہیں، پورے سیارے کو مشرق سے مغرب تک کور کرنے کے لیے ایک ہی پر کافی. ایک پر اتنا بڑا ہے تو 600 پر کتنے ہوں گے؟ بات اندازہ لگائیے.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जब असली शक्ल में आना चाहे ज़मीन पर नहीं आ सके, एक पर पड़े तो पड़ जाए ज़मीन, 600 बना कर पड़ना कर दिखना ज़मीन पर। अलबत्ता जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए थे, वहाँ अलबत्ता वो खुली जगह थी, बहुत बड़ी जगह थी, तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे 600 पर खोलकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी असली शक्ल दिखाई थी। अज़ीज़ान गिरामी, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं, और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, जन्नत की नहरों में अपने पढ़ के बोलते हैं। अब एक बार इतना बड़ा वो 600 पर कितने हो गया आप अंदाजा लगाओ, 600 पर जन्नत की नहरों में डुबो कर फड़फड़ाते हैं तो कितने खतरे निकलते होंगे आप गौर कीजिए। एक पर पूरी ज़मीन को कवर करने के हवाले से 600 पर जब जन्नत की नहरों में डुबा कर जब उसको छिड़कते होंगे तो कितने अरबों खरबों सरबों बेगिनती बेहिसाब इंसान हिसाब नहीं लगा सकता, उतने खतरे गिरते हैं। और फरिश्तों की पैदाइश के हवाले से ये बात है कि अल्लाह ताला जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के परों से गिरने वाले खतरात में से एक खतरे में से 70,000 फरिश्तों को पैदा फरमाता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इंसान है क्या कायनात में, इंसान की हैसियत क्या है, इंसान कौन सी खतर में है बेचारा, कौन से शुमार में है। निस्बत खाक आलम पाक 600 करोड़ के करोड़ा करोड़ जो खतरे गिरते हैं, एक खतरे में से 70,000 फरिश्तों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैदा फरमाता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि उसकी पैदाइश की शान क्या है। पत्थर के अपनी इतने बात ना सुने, बाद में क्या करता मालूम अल्लाह ताला, पत्थर के अंदर मखलूक को पैदा करता, कीड़े पैदा होते पत्थर में तो कैसा ना चार तरफ से कवर, पत्थर के अंदर कीड़ा पैदा होता और उस कीड़े को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पत्थर के अंदर ग़िज़ा भी देता है। क्या कुदरत है अल्लाह ताला की, क्या तख्लीक़ है, आप गौर कीजिए। एक हमारे मिलने जुलने वालों में से एक साहब हमारे पीर भाई हैं, हमारे सामने जिक्र करे अधोनी के नाम से एक मुकाम है करनौल से 100 किलोमीटर दूर पर, वहाँ बड़े बड़े पहाड़ फोड़े जा रहे थे, बहुत बड़ी चट्टान को बम डालकर फोड़ा गया रास्ता बनाने के वास्ते। बहुत बड़े पहाड़ को बड़े एक बहुत बड़ी चट्टान थी, रास्ता करने के लिए बम डालकर उड़ाया। अपनी आंखों से देखे वो चश्मे थी मेरे सामने निकल के, तो आपको सुना रहा हूँ, बात निकली है। तो जब पहाड़ को बम डालकर उड़ाया गया, बड़ी चट्टान के जब टोट फोड़े हुए तो देखने वाले देखकर अपनी आंखों से देखकर हैरत में पड़ गए कि उतनी बड़ी चट्टान के बीच में एक छोटा घड़े के वैसा है, वो घड़े में पानी है, थोड़ी सी घास है और एक मेंढक तैर रहा है। छोटा मेंढक तैर रहा है, अतराफ से पत्थर मतलब छोटा मोटा पत्थर नहीं, बहुत बड़ा रॉक, बहुत बड़ी चट्टान है। उस चट्टान के बीच में से जब टोट फोड़े हुए इस चट्टान के अंदर से मेंढक निकल रहा, अब बोलो आप उसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है। और उस पत्थर के मखलूक को अल्लाह ताला पत्थर के अंदर उसमें दे रहा है और सफेद रंग का मेंढक था। जब बाहर निकला तो क्या हुआ, बाहर की सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सका, मर गया, निकलने गर्म रहने की आदत है उसको, अतराफ से पत्थर गर्म रहने की आदत, एकदम बाहर निकला तो इस चार तरफ से हवा चलना छोड़ी तो मरीज में। तो अज़ीज़ान गिरामी, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि परवरदिगार आलम की तख्लीक़ के कितने तरीक़े हैं। बीबी हव्वा को अगर अल्लाह ताला ऐसा पैदा किया है या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया है तो इसमें हैरत की बात ही क्या है। ये मज़मून और तफसील तरह है, लेकिन चूँकि मौजूद नहीं है, वक्त आने पर इंशाअल्लाह बात में मिलेगी तो अब और इस पर रोशनी डाली जाएगी। मगर आज के लिए जो बात आपके सामने अर्ज़ करना है वो ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से बीबी हव्वा को सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए पैदा फरमा दिया। इरशाद हुआ, हमने कहा है आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों बहिश्त में रहो और उसमें जहाँ से चाहो खूब खाओ पियो, लेकिन उस दरख्त के पास ना जाना वरना ज़्यादती करने वालों में से हो जाओगे। अब कौन सा दरख्त था उसके बारे में सराहत मिलती है, गेहूँ का दरख्त था। गेहूँ का दरख्त खाने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को मना क्यों किया, यानी हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को मना क्यों फरमाया, इसमें अल्लाह ताला की हज़ारों हिकमतें हैं। अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म, जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, जहाँ जाना चाहो जाओ, खूब घूमो फिरो, रहो जो कर चाहे करो, लेकिन शर्त यह है कि उस दरख्त के करीब भी ना जाना। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, फल नहीं खाना, नहीं उसके करीब भी नहीं जाना। और जितने जगह कुरान में हुक्म मिलता क्या मिलता वहाँ गुनाह के करीब जाने से रोका गया, गुनाह मत करो बोलकर नहीं, गुनाह के करीब मत जाओ। अब मिसाल के तौर पर ज़िना के बारे में क्या है मालूम, वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ, ज़िना मत करो बोलकर नहीं, ला तफ़अलुज़ ज़िना ऐसा नहीं, ज़िना मत करो बोलकर नहीं, ज़िना के करीब भी मत जाओ। तो मतलब क्या, ज़िना के फ़ौरन असर होता है, ज़िना करने के लिए पहले पूरा माहौल क्रिएट होना पड़ता, तो माहौल को क्रिएट ही मत करो, ना रहे पांच ना बजे 5 से, यानी मतलब एक ऐसा काम करो ही मत कि जिसके जरिए आगे चलकर खतरनाक किस्म के हालात पेश आए। पहले निगाह बहकी तो दिल बहका, बाद दिल बहका तो आधा बहक दे, निगाह भी नको बहका, अब दिल कहाँ से बहकता, दिल निगाह बहका तो आधा कहाँ से बहका। तो अज़ीज़ान गिरामी, आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म क्या दिया, ये दरख्त मत खाओ, नहीं दरख्त के करीब भी नहीं जाना। क्यों, इंसान की आदत करीब पे तो देखता सोचता कि क्या है, फिर उसके बाद देखते तोड़कर तो देखेंगे, तोड़कर देखें दिल बोलता जरा खा तो नहीं, इस वास्ते ना रहे 5 ना बजे 5 नहीं। इससे पता चलता है कि गुनाह के करीब भी नहीं जाना चाहिए, गुनाह नहीं करना नहीं, गुनाह के करीब जाना भी नहीं चाहिए। क्यों, इस वास्ते
इंसान इंसान है, जब इंसान एक चीज़ की तरफ आगे बढ़ता है भी मत जाना वरना ज़्यादती करने वालों में से हो जाओगे। अब अल्लाह का हुक्म का पाबंदी लगाई गई कि दरख्त के करीब भी मत जाना, गेहूँ का दरख्त था, रिवायतों से पता चलता है। फिर शैतान ने उन दोनों को वहाँ से फिसला दिया और जिस ऐश और आराम में वो रहते थे उससे निकलवा दिया। अब अल्लाह ताला को जब तक मंजूर था, हज़रत आदम और बीबी हव्वा खूब मज़े से रहते थे जन्नत में, ऐश आराम में ज़िंदगी के दिन गुजर रहे। और जन्नत एक ऐसा मुकाम है कोई गंदगी नहीं है वहाँ पर, और जन्नत एक ऐसा मुकाम है कि वहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं है, और जन्नत एक ऐसा मुकाम है वहाँ कोई मशक्क़त नहीं, आसानी ही आसानी, नरमी ही नरमी, ऐश की ऐश, ऐश के मुकाम का नाम जन्नत है। लोग क्या करते हैं, दुनिया में ऐश करना चाहते हैं, हालांकि दुनिया में अल्लाह ताला ऐश नहीं रखा। दुनिया में रहकर ऐश करना जो चाहता है उसकी मिसाल ऐसी है जो घर में घूमी हुई चीज़ को बाहर आकर महल में ढूंढ रहा है। वो आप सुने होंगे एक हिकायत, हमारे बचपन में हम भी सुने थे। एक मरतबा एक बुढ़िया एक गली में आकर सुई ढूंढ रही थी, गली में आकर तो कुछ गुजरने वाला गुजरते गुजरते पूछा, है बुढ़िया तुम यहाँ गली में क्या कर रही हो? तो बुढ़िया बोली कि झोपड़ी के अंदर मेरी सुई गिर गई थी, उसको मैं आकर यहाँ गली में ढूंढ रही हूँ। तो पूछने वाले ने कहा कि जब तेरी सुई, तुम्हारी सुई जब झोपड़ी में घूमी है तो तुम्हें गली में कैसे मिलेगी? तो बुढ़िया जवाब देने लगी, मैं क्या करूँ, झोपड़ी में अंधेरा है, गली में ज़रा उजाला है, तो इस वास्ते गली में आकर ढूंढ रही हूँ, ज़रा उजाले में नजर आ जाती समझकर। तो जाहिर सी बात है कि झोपड़ी में घूमी हुई सुई गली में मिल सकती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिल का इत्मीनान क्या रखा, अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की याद में, मस्जिदों में। आज इंसान उस दिल के इत्मीनान को हासिल करने के लिए क्लबों में जा रहा है, पार्कों में जा रहा है, गैर गलत मकामात पर जा रहा है, थिएटरों में जा रहा है, उसको दिल का सुकून मिलता। जो चीज़ अल्लाह ताला मस्जिद में रखा उसको जाकर बाजार में ढूंढा तो कहाँ से पाएगा? उसकी मिसाल उस बुढ़िया की जैसी है कि जिसकी सुई घर में है और बाहर जाकर गली में ढूंढ रही है। अल्लाह ताला हर चीज़ को एक मुकाम पर रखा। दिल का इत्मीनान, दिल का सुकून अल्लाह की याद में है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार हो जाओ, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। अब दिलों के इत्मीनान को इंसान काट ढूंढ रहा, उनसे बंगलों में, आलीशान सवारियों में, बेहतरीन लिबासों में, मज़ेदार ग़िज़ाओं में, क्लबों में, पार्कों में, थिएटरों में, अल्लाह रहम करे क्या क्या गंदगियाँ खराबियाँ देखने में आ रही है। दिल का सुकून ढूंढने के लिए जा रहा है तो वो चीज़ उसको कहाँ मिलेगी? अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला दुनिया को क्या ऐश आराम के लिए बनाया। जन्नत में जो चीज़ मिलने वाली है उसको दुनिया में ढूंढ रहा है, कहाँ से मिलेगी उसको? आम के दरख्त के पास जाकर जाम को ढूंढ रहा, आम के दरख्त में से जाम निकालना चाह रहा था, उसको कहाँ मिलेगा? फिर वो जाम होना है तो जाम के दरख्त के पास जाना था, तो बोला नहीं, वो जाम का दरख्त दूर है, आम का दरख्त करीब है, आम के दरख्त में से मैं जाम निकालना चाहता हूँ। तो आप बताइए उस अकलमंद, उस बेअकल पागल को मिल सकता क्या हो? तो अल्लाह ताला ने ऐश और आराम को दुनिया में नहीं रखा, जन्नत में रखा। जो चीज़ जन्नत की है वो जन्नत ही में मिलेगी, जो चीज़ दुनिया की है वो दुनिया ही में मिलेगी। दुनिया को इम्तिहान का बनाया, हाँ ये सही बात है कि अल्लाह ताला दुनिया को तकलीफ के वास्ते भी नहीं बनाया, ये बात भी सही है। दुनिया को ना ऐश का मुकाम बनाया ना तकलीफ का मुकाम बनाया। तकलीफ एक तो वक्ती, टेम्पररी आ रही थी, खत्म हो जाने वाली, खत्म हो जाती। खुशी भी रही तो कोई हमेशा रहने वाली नहीं है, वो भी ढलते हुए साए की तरह है। खुशी के साथ ही दुनिया में अक्सर गम भी होते हैं, जहाँ बसती है शहनाई वहीं मातम भी होते हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत का निज़ाम है कि कभी खुशी होती है, कभी इंसान को गम होता है। बच्चा पैदा होता है, सब खुश होते हैं, जो बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया। कभी 50 साल के बाद, कभी 60 साल के बाद, कभी 70 साल के बाद। वही बच्चा जो पूरे घर को खुशियाँ बांटते हुए आया था, आज उसी बच्चे का जनाजा दहलान में रखा हुआ है, अतराफ से पूरे रिश्तेदार बैठकर रो रहे हैं। सबको हंसाते हुए आया था, आज जा रहा है तो सबको रुलाते हुए जा रहा है। तो जहाँ पैदाइश होती है तो वहीं मौत भी होती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला ने जन्नत को ऐश का मुकाम बनाया। आदम अलैहिस्सलाम के दिन जन्नत में बड़े ऐश आराम में गुजर रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है, फिर शैतान ने उन दोनों को वहाँ से फिसला दिया और जिस ऐश और आराम में वो रहते थे वहाँ से उनको निकलवा दिया। कौन निकलवा दिया? शैतान। जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से उसने इनकार किया, अल्लाह ताला की बारगाह का मरदूद हुआ, तो उसी वक्त अल्लाह ताला से वादा करा था कि मैं इंसान से दुश्मनी करूँगा, इंसान की औलाद को बहकाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, क्या क्या दुश्मनी करूँगा। पक्का वादा करा। और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है, दुश्मन जानी अगर इंसान का कोई है, इब्लीस है, नहीं मरदूद शैतान है। अफसोस की बात है कि हम उसकी गोद में बैठे हुए हैं। इतना बड़ा दुश्मन हाथ में खंजर लेकर फिर रहा है आपकी तलाश में। अगर आप अक्लमंद तो उससे बचकर भागना ना, आप क्या करने जाकर उसी की गोद में जाकर बैठ रहे हैं जिसके हाथ में खंजर लेकर बैठा है आपको जान से मारने के लिए, और आपके भले बने का जाकर उसकी गोद में उसको रपट कर बैठ रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप बोलेंगे कौन कब जाकर बैठे? नमाज का वक्त हुआ, आपने बोला नमाज न पढ़ो, अल्लाह ताला का हुक्म है नमाज पढ़ो। आप अगर नमाज नहीं पढ़े तो डायरेक्ट उसकी गोद में बैठे, उसकी और क्या समझ रहे हैं आप? इब्लीस की गोद में बैठे तो खुद की गोद में बैठा था जाकर समझे। अगर कोई आदमी नमाज का वक्त होने के बाद नमाज नहीं पढ़ाना, उन्हें इब्लीस की गोद में बैठे। इतना बड़ा दुश्मन, इतना खतरनाक हथियार लेकर आपके पीछे लगा हुआ है और आपके भोलेपन पर
جتنا ماتم کیا جائے کم ہے، اسی کے ساتھ ہاتھ ملا کر اسی گود میں بیٹھ کر اسی کے ساتھ اپنی زندگی کا وقت گزار رہے ہیں، تو آپ کا کیا ہوگا؟ ایسے بولے والے لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو عزیزان گرامی کو دشمنی کرنے کا جو اس کا ٹارگیٹ تھا اپنے کام پر لگ گیا. اور تجربہ بھی کتنا تجربہ، دشمن جب تجربے کار ہوتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. اور شیطان اب اس وقت 10,000 سال کا تجربہ رکھتا ہے انسان کو بہکانے کا. کتنے ہزار سال کا؟ قریب واللہ اعلم تقریباً 10,000 ایئرس کا اس کو ایکسپیرینس ہے. اب کہیں بھی کمپنی میں ادھر ادھر ملازم کے لیے تو ایکسپیرینس پوچھتے کتنے سال کا، 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، کتنے سال کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے آپ کو؟ 9 سال کا. وہ آئیے جلدی ہمارے کالج میں آ جائیے. تو 5-6 سال 8-9-10 سال کے ایکسپیرینس والوں کی اتنی قدر ہو رہی ہے، تجربہ وہ چیز ہے. اب ابلیس سے نہیں، 10,000 سال کا ایکسپیرینس لے کر اب آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے. 10,000 سال کا تجربہ رکھنے والا دشمن ہمارے پیچھے لگا ہے، تو ہمارا کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیے. تو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے والا کون؟ شیطان. اب وہ کیسا نکالا اس کے بارے میں دوسرے مقامات پر ذکر ہوا ہے. ایک دن حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا کے پاس تشریف فرما نہیں تھے، بی بی حوا اکیلے تھے. آ گیا کون؟ شیطان. آ کر بی بی حوا کو بولا آپ کے شوہر نامدار حضرت آدم علیہ السلام یہ پھل کیوں نہیں کھاتے گوں گا؟ بی بی حوا فرمانے لگی اللہ کا حکم منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت نے بولا آپ کوشش کر کے وہ پھل کھلا دو. وہ گئی ان سے تو بولا کہ جتنے فرشتے ہیں کبھی مرتے سو دیکھے گا؟ نہیں دیکھے. بولے بی بی حوا کہیں نہیں مرتے، معلوم کیا؟ نہیں معلوم. تو بولا پورے فرشتے پھل کھا لیے ہیں، اس واسطے نہیں مرتے. جو یہ پھل کھا لیتا نا انہیں پھر کبھی مرتا نہیں. اب آپ اپنے شوہر کو اگر زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو کیسا بھی سمجھا کر بہلا کر ان کو پھل کھلا دیجیے. تو چونکہ دھوکہ دیا مردوں کو، سادہ لو تھی بھولے بندے، انہوں نے اس بات کو صحیح سمجھا. آدم علیہ السلام بعد میں جب تشریف لائے بی بی حوا نے مطالبہ کیا کہ ایک پھل اس میں سے توڑ کر کھا لیجیے. آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس لیے میں نہیں کھانا چاہتا. بی بی حوا پیچھے لگی، بار بار وہی بات بولنے لگی. اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی؟ چھوٹا میں بڑی بات ہم کچھ بول نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ بی بی حوا کا بہکاوا ایک ذریعہ، ایک سبب بنا. شیطان کا بہکاوا ایک سبب بنا. بی بی حوا نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس پھل کو کھا لیا. نتیجہ نکلا کہ ان کا پھل کھانا تھا. آپ کو تقاضے بشری کی ضرورت محسوس، حاجت بشری کا تقاضا محسوس ہوا. پیشاب پاخانے کی ضرورت محسوس ہوئی. جنت میں نہیں. جنت میں نہ پیشاب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ پاخانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ تھوک ہوتا ہے، نہ ریٹ ہوتا ہے، نہ پسینہ ہوتا ہے، نہ بغل وغیرہ کے بال ہوتے ہیں، نہ کوئی گندگی ہوتی ہے. کوئی ایسی چیز ہی نہیں جس سے گھن آئے. ایسا مقام ہے. ویسے مقام پر تقاضے حاجت بشری کی ضرورت محسوس ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے، پہلی مرتبہ ایسا ہوا کبھی دیکھے نہیں، تو فرشتوں کے سامنے بولے کہ ایسے ضرورت محسوس ہو رہی ہے. پیشاب پاخانہ جب شدت سے آیا تو کیا حال ہوتا ہے آدمی کا؟ تو عرض کرنے لگے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کر دیا آدم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کیا ہوا؟ بولے کہ ایسی ضرورت پیش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے بولا کیا کھایا؟ پیغمبر کی چھوٹ تو نہیں بولتے پھٹم پھٹا. بولے کہ حوا کے اصرار پر میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عتاب میں آیا. اب یہاں پر ایک بات ذرا نوٹ کیجیے، پیغمبروں سے کبھی کوئی گناہ ہو نہیں سکتا. گناہ کبیرہ کوئی پیغمبر نہیں کر سکتے. نبوت کے اعلان سے پہلے بھی نہیں، نبوت کے اعلان کے بعد تو تصور بھی نہیں. نبوت کے اعلان سے پہلے بھی نہیں کر سکتے. رہا مسئلہ صغیرہ گناہ، تو کوئی پیغمبر نبوت کے اعلان کے بعد صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتے، اور نبوت کے اعلان سے پہلے بھی ان سے گناہ صغیرہ کا عادتاً صدور نہیں ہوتا. پھر اب یہ کیا ہے؟ اس کو گناہ بولنا ہی نہیں چاہیے، اس کو ذلت کہتے ہیں. پیر پھسل گیا سمجھ جائیے، ذلت کہتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ایسی آیتوں کو پڑھ کر پیغمبروں کے تعلق سے گمان نہیں کیا جا سکتا گناہ گار ہے، نعوذ باللہ من ذلک. اگر کوئی پیغمبروں کو گناہ گار سمجھتا ہے تو مسلک حق اہل سنت جماعت سے خارج ہو جاتا ہے. کیوں؟ پیغمبر پوری دنیا کو نیکی کی تعلیم دینے والے انہوں گناہ کرنے لگے تو پھر نیکی کی تعلیم باقی نہیں ہے دنیا میں. ناممکن ہے کہ پیغمبر سے گناہ ہو. پھر یہ کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عتاب میں آیا. پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ عتاب کرتا کیا؟ تو یہاں پر اور ایک مسئلہ یہ ہے، کسی پیغمبر کے بارے میں کوئی ایسی بات ہم اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے جو ان کی شان میں بے ادبی محسوس ہو. پھر اللہ تعالیٰ ایسا کرا ہو تو وہ خالق ہے، وہ مخلوق ہے. خالق اور مخلوق کے درمیان کی بات ہے. آپ کے جیسے ہمارے جیسے لوگوں کا کیا ہوں کہ ہم ایسی بڑی سرکاروں میں اور ایسے بڑے درباروں میں کوئی ہمت کی ضرورت کی بات کرنے کی کوشش کریں. نعوذ باللہ من ذلک. ہمت کریں، ضرورت کریں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اب قرآن میں حدیث میں جہاں یہ الفاظ آئے ہیں پڑھ کر گزر جانا چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بولنا چاہیے. دنیا میں اعتبار سے ایک چھوٹی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. ایک باپ اپنے بیٹے کو بولا کتنے بار بولا میں تیرے کو سمجھتا کہ نہیں، بیوقوف بولا. باپ بیٹے کا معاملہ ہے، بیوقوف بولتا، پاگل بولتا، کچھ بھی بولتا، آپ کو عمر اٹھے گی. باپ بیٹے کا آپسی معاملہ، بے تکلفی کا معاملہ ہے. ایک استاد اپنے قریبی شاگرد کو بول رہا بیوقوف ایسا کیوں کرا؟ استاد کے شاگرد کے درمیان کی بات ہے، آپ کو ہم کو دخل دینے کی ضرورت کیا؟ باپ بیٹے بولا بیوقوف ہے، یہ کام کیوں نہیں کرا؟ وہ بیٹے کا بیٹا سن لیا
दादा मेरे वालिद को दादा बेवकूफ़ बोले, अब बेटा बोल लेते फिर लोगों के सामने मेरे बाबा बेवकूफ़ है, मेरे बाबा बेवकूफ़ है, तो ये मुनासिब है? ये कोई तो कुछ बोल रहा नहीं, मैंने बोला हमारे दादा जान बोले परसों मंगल के दिन हमारे दादा जान हमारे वालिद साहब को बोले वो बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ है बोलता फिर रहा, तो लोग बोलेंगे तेरे दादा को हक है, वो उनके बाप हैं, बोल सकते हैं। तेरे को हक नहीं, तो बाप नहीं है उनका, तो बेटा है, तू नहीं बोल सकता। दादा बोल सकते हैं क्योंकि तेरे बाप उनके बेटे हैं, तू नहीं बोल सकता क्योंकि तू उनका बेटा है, तेरे को हक नहीं। अब दादा अगर किसी का दादा अगर अपने बेटे को कुछ बोल रहा है तो पोतरा उसको बहाना बनाकर लोगों में बोलते फिर नहीं सकता। और ये तो दुनिया में मिसालें समझने के लिए आप बिला चलके बिला तो नहीं समझिए। जब दादा अपने बेटे को जो चाहे बोले, पोतरा नहीं बोल सकता। खुदा अपने बंदे को जो चाहे बोले, खुदा अपने बंदे पैगंबरों को जो चाहे कहे, उम्मतियों को कहाँ से हक पहुँचता है इस तरह की बातें बयान करने का। और फिर वैसे भी हर काम के पीछे एक नीयत होती है, नीयत बड़ी अहमियत रखती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा कुछ मालदार लोग आए, मक्के के रहने वाले कुछ मालदार जो बड़े ज़ियसर लोग थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर बोले, या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में हम जब भी आना चाहते हैं, इस्लाम कबूल नहीं करे थे वो, आगे बोले, है मोहम्मद अरबी, हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं, और क्या करना, जब भी हम आपके पास आए देखते हैं गरीब फकीर लोग हमेशा आपको घेरे हुए होते हैं, उनके साथ बैठने में हमारे शर्म आती है। आप अलग वक्त दिए तो हम भी आपके साथ कुछ बैठना चाहते हैं, कुछ सीखना, कुछ सुनना चाहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हरीस थे लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए। सरकार बहुत शफकत फरमाते हैं कि उम्मत मुसलमान हो जाए, उम्मत दावत को उम्मत इजावत में शामिल करने का सरकार को बहुत शौक था। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मालदारों की इस दरख्वास्त को कबूल फरमा लिया। क्या बोले वो लोग, हम भी आपके पास आना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। ये क्या है, 24 घंटे जब भी आओ, ये गरीबा फकीरा मिस्किन आपको घेरे हुए रहते तो हम आपको शर्म आती, अलग वक्त दीजिए, हम आना चाहते हैं आपके पास। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नौज़ुबिल्लाह हिसारत की नज़र से देख कर नहीं, गरीबों को ये समझ करके इनको भी इस्लाम की दौलत मिल गई तो अच्छा है, एक अलग वक्त मुकर्रर कर दिया, उनके मुतालिबे पर अलग वक्त मुकर्रर करे, बोले कि फलां वक्त पर बस ऐसे ही लोगों को आने की इजाज़त है। एक मरतबा वैसा ही मौका था, वैसे ही कुछ खास असर रखने वाले लोग आकर बैठे थे, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ आकर बैठे थे, क्या बोलते हैं उनके जो डिग्निटरीज जो होते हैं, जो जिनको ज़्यादा है, VIP जो होते हैं, ऐसे किस्म के लोग आगे बैठे हुए थे। एक साहबी थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाबीना थे, बोले पाले साहबी नाबीना थे। ऐसी महफिल है जब कि आम लोगों को आने की इजाज़त नहीं, सीधा सरकार की महफिल में आ गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका आना नागवार गुजरा। अब इसमें क्या, सरकार तो पहले बोलती थी कि ये वक्त फलां किस्म के लोगों के लिए है, तो अगर गए तो उनका बुलापन था। इसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तसव्वुर भी नहीं कर सकते सरकार की क्या गलती है इसमें, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। उन्होंने ऐसे वक्त हाजिरी दी सरकार के बारे में जब इजाज़त नहीं थी, तो उनका बुलापन था सरकार के बारे में, सरकार को नागवार गुजरा होता है, बिल्कुल बगैर इजाज़त के बस ऐसे वक्त आए जब आने की इजाज़त नहीं थी। जब उनका अमल नागवार गुजरा तो अल्लाह ताला ने सूरह अबसा व तवल्ला नाज़िल फरमाया, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अ'मा सूरह नाज़िल। क्या मतलब निकलता है उसका, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबी पर जो नागवारी का इज़हार फरमाए, अल्लाह ताला को अंदाज़ अच्छा नहीं दिखा, और सूरह नाज़िल होने के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद से वो तरीक़ा बर्खास्त कर दिए, बोल दिए आज के बाद से गरीबों को अलग, अमीरों को अलग, कुछ भी टाइप ने कैंसर में हुक्म, सब अब जिसको आना है एक साथ आए, एक साथ जाइए, दरबार आम खत्म, बात आएगी। तो इसमें क्या खास बात है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान महबूबियत में जो लोग नक्श निकालना चाहते हैं, वो लोग इस सूरह की तफसीर बड़े मजे लेकर आगे बयान करते हैं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम की आयत, अबसा व तवल्ला का सूरा, इनके पसंदीदा टॉपिक्स पूरे कुरान मजीद में, जिन लोगों की नीयत मालूम होती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में भी इमाम था, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला, हर नमाज में बैठ पढ़ता, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अ'मा। कौन क्या बोले, अब लोग आपको कहीं को पढ़ते तो कुरान में नहीं क्या सूरा बोलता था, क्या बोले, अरे हो भी कुरान का सूरा है, इस बात खान बैठते थे। हज़रत उमर को इत्तला मिली फलां इमाम हर नमाज में अबसा व तवल्ला वही सूरा पढ़ता है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन नाबीना साहबी के आने पर नागवारी जाहिर करने पर मना फरमाया है। हालांकि वो अल्लाह उसके बंदे के दरमियान का मामला है, बेतकल्लुफ़ी का मामला है, राज़ नियाज़ के मामले में हमको दखल देने की जरूरत नहीं। नीयत लोगों की बुरी होती है अच्छे काम के लिए भी, तो बुरी नीयत से पढ़ता था, मतलब सरकार की शान महबूबियत मिटाना उसका मकसद था, तभी तो हर नमाज में वही सूरा पढ़ता था। सूरतुल कौसर में अल्लाह ताला उतनी बड़ी शान बयान करा, वो नहीं पढ़ता था। सूरतुल ज़ुहा में उतनी बड़ी शान वो नहीं पढ़ता था। सूरह अलम नशरह में उतनी बड़ी शान वो नहीं पढ़ता था। हज़ारों आयतें सरकार की शान की कुरान में वो नहीं पढ़ता। खैर से सूरह फातिहा खत्म होती है, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अ'मा। हज़रत उमर को इत्तला मिली, बड़ी बुला भेजो उसको, बोले वो इमाम कौन है, उसको बुलाओ। आया हज़रत उमर पूछे, तेरे बारे में मेरे को इत्तला मिली, हर नमाज में कोई अबसा व तवल्ला सूरा पढ़ता कहते ना, जी हाँ हज़रत पढ़ता, कुरान का सूरा है ना, उसको क्या कुरान का सूरा है इस वास्ते पढ़ता, अच्छा कुरान का सूरा है इस वास्ते पढ़ता, तो ज़रा ठहर गया, मैंने तलवार निकाल कर स्पॉट पर कत्ल कर दिए, जान से मार डाले उसको, खत्म, दूसरी बात ही नहीं, ऑन दी स्पॉट उसको कत्ल कर दिए।
اور ارشاد فرمانے لگے کہ ہر نماز میں اسی سورے کی تلاوت کرنا اس کے دل کے اس چور کو ظاہر کرتا ہے جو بے ادبی اس کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہے، اور عمر کے دربار کا فیصلہ یہ ہے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ہے اس کو اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں، تلوار نکال کر اس پٹ پر ختم کر دیے۔ تو عزیزان گرامی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بات کبھی اچھی بھی ہوتی ہے لیکن بولنے والا جو اس کو بری نیت سے بولتا ہے تو نیت کا اثر پہنچتا ہے اور آپ انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نیتوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو ایسی بات جب پیغمبروں کے بارے میں آتی ہے تو بے ادبی کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور صوفیاء کرام تو فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کا گندم کے دانے کو تناول فرمانا اللہ تعالیٰ کی عین حکمت ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کو گندم کا دانہ اگر تناول نہیں فرمائے ہوتے، نوح علیہ السلام کا معجزہ دنیا کب دیکھتی، موسیٰ علیہ السلام کی شان کے جلوے دنیا کب دیکھتی، عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی کب ظاہر ہوتی، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنا کب نصیب ہوتا، حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کے معجزے کب ظاہر ہوتے، خود نبیوں کے امام رسولوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر ابو بکر صدیق کب بنتے، عمر فاروق کب بنتے، عثمان غنی کب بنتے، علی ولیوں کے امام کب بنتے، حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار کب بنتے۔ اگر آدم علیہ السلام گندم کا دانہ تناول نہ فرماتے تو حضور غوث پاک کی دستگیری کی شان دنیا کے سامنے کب آتی، حضرت معین الدین اجمیری کی غریب نوازی کے جلوے دیکھنا دنیا کو کب نصیب ہوتا، امام مہدی کے خلافت الہیہ کا نفاذ دنیا کب دیکھ سکتی۔ دکھنے میں بظاہر خطا نظر آ رہی ہے لیکن وہ خطا نہیں ہے، وہ ایک خطا اللہ تعالیٰ کی عطا کے دروازے کو کھولنے کا ذریعہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فضل و رحمت کے دروازے کو کھولنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا تھا، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہو گے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں انسانوں میں ہمیشہ دشمنی رہیں گی قیامت تک، انسان پورے کے پورے مل کر نہیں رہ سکتے۔ مچھروں میں اتفاق اور چنٹیوں میں اتحاد، مچھروں میں کوئی مچھر دوسرے مچھر کو کبھی نقصان پہنچاتا تو دیکھے آج تک، ایک مچھر دوسرے مچھر کو، چار مچھر مل کر ایک مچھر کو جان سے مارتا تو دیکھے کبھی آج تک۔ چونٹیوں کا اتحاد تو مثالی ہے، ایک دانہ چونٹی اکیلے نہیں لے گی تو 20 کو بلا کر لاتے، پورے 20 مل کر ایک ساتھ چاول کے دانے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ چونٹیوں میں اتحاد اور مچھروں میں اتفاق۔ آدمی کا آدمی دشمن خدا کی شان ہے، آدمی کا آدمی دشمن خدا کی شان ہے۔ تو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو بیلنس کرنے کے لیے اور دنیا کو اتحاد بنانے کے لیے ایک خطرناک طریقہ کیا مقرر ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہوا کہ انسانوں میں انسانوں کی دشمنی ہوتے نہیں، دشمنی وہ کتنے قسم کی دشمنی، مسلمانوں کے دشمنان غیر مسلمان، سنیوں کے دشمنان غیر سنیاں، پھر سنیوں میں اب کون کون کس کے دشمن ہے، بات دیکھیے، بولنے کی ضرورت کیا ہے۔ ذرا کوئی آدمی اچھے راستے پر گیا تو ہاں انہیں ترقی کر رکھا ان سے دشمن بن جاتا، سامنے آدمی کو آئیے آپ سامنے تجربے کہ آپ تو بہت بڑے اہم آدمی ہیں، دل میں دل ہوتا ہے بہت بڑھتے جائے گی، اس کے بعد کیسا اس کو نیچے کیسا دوں گا، اس کو جھگڑوں کیسا، اس کو گراؤں کیسا، اس کی ٹانگ کیسا کھینچوں۔ تو انسان کا انسان دشمن بنتا ہے۔ حد تو یہ ہے بادشاہوں کی تاریخ میں اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے، بھائی کا دشمن بھائی بنا سے چھوڑا، باپ کا بیٹا دشمن، بیٹے کا دشمن باپ بنا سا ہے، بیٹے کو کبھی باپ زہر دلا دیا، من نسانہ بول نہیں سکتا چونکہ اب آپ عقل مند ہیں، آپ سمجھ جائیے، بیٹا باپ کو قتل کرا دیا، کبھی باپ بیٹے کو قتل کرا دیا، کبھی بیٹا باپ کو قید خانے میں قید کرا دیا، بھائی بھائی تو آپ چھوڑیے، باپ اور بیٹے کا پاک رشتہ بھی انسان کی سیاست سے بچ نہیں سکا، اب دوسرے رشتے ناطے کے آثار بڑھ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اگر 100 انسان مل کر ایک ہی انسان کو اگر چاہنا شروع کر دیا تو پھر وہ ایک الگ معاملہ ہو جاتا۔ تو بہرحال انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی کہ بعض کے دشمن ہیں، اس واسطے اگر کوئی دشمنی کرے تو ڈرنا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کسی کے پیچھے دشمن لگے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون تھا نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے نمرود تھا کیا نہیں تھا، امام حسین کے پیچھے یزید پلید خلافت کا دعویدار بن کر لگا کر نہیں لگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی ہے، انسان کے پیچھے انسان دشمن بن کر لگتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے دشمنیاں کم کرے۔ کتا کر سکتا ہوں، اس سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، دشمنی اپنے سے نہیں کرنا ہو۔ اگر کوئی آدمی دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو رہا تو وہ سامان نہیں کرنا اسے، ایک آدمی دیکھ رہا کہ یہ اتنی اچھی حالت میں ہے تو اتنے پیسے کما لے رہا ہے، اب دشمن بنا ہوا ہے تو آپ کیا کرنا، اس کے سامنے بولنا نہیں، انہیں دشمن بن رہا تو اور جا کر بولنا اس کو، دیکھو آج اتنا فائدہ ہوا میرے کو، ایک مہینے میں اتنا فائدہ ہوا، اور اس کے حسد کو بڑھاوا دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ دشمنی کو بڑھانا نہیں، بس ختم، اب انہیں بغیر کسی سبب کے دشمنی کرنا تو اللہ دیکھے کیا کر سکتے ہیں، پروردگار عالم تو سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا تم سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہو گے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے، اور تمہیں وہاں ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان زمین پر ہمیشہ نہیں رہ سکتا، مستقل وقت گزارنے کے لیے انسان زمین پر آتا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بڑی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو اتنی چھوٹی بات پر آدم علیہ السلام نے اتنا افسوس کیا، روتے رہے 300 سال تک روتے رہے. اور انسانیت کی تاریخ میں 4 شخص بہت روئے ہیں. انسانیت کی بڑی تاریخ میں 4 شخص بہت روئے ہیں. ایک تو حضرت آدم علیہ السلام گیہوں کا دانہ میں کیوں کھایا کھانا کیوں، اتنی بڑی غلطی بھی نہیں تھی. بی بی ہوا بولے وہ کچھ سمجھ میں نہیں بات کھا لی، بہت ہی بات تھی وہ، لیکن اتنا روئے 300 سال تک روتے رہے. اور دوسرے شخص جو سب سے زیادہ روئے وہ کون ہے؟ تو وہ ہے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، جو معجزے سے پیدا ہوئے تھے زکریا علیہ السلام کے گھر میں. چونکہ معجزے سے پیدا ہونے والے، کرامتوں سے پیدا ہونے والے کچھ الگ کیفیتوں کے حامل ہوتے ہیں. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ بڑی کرامت سے پیدا ہوئے تھے تو بچپن سے کچھ عجیب کیفیت تھی. اتنا روتے تھے اللہ تعالیٰ کے سبحانہ کے پیغمبر ہیں. لوگ گناہ کر کے بے خوف پھرتے ہیں، لیکن آپ پیغمبر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خشیت میں خوب روتے تھے. ایک پیغمبر کی ایک صفت، ایک ولی کی ایک صفت ہوتی ہے، ان کی خوف الہی کی صفت تھی. کیا روتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اتنا روتے تھے. تو سب سے زیادہ رونے والوں میں دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر آدم علیہ السلام کو گیہوں کیوں کھائے اس واسطے روئے، اور دوسرے نمبر پر یحییٰ علیہ السلام خوف الہی میں روئے. اور تیسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ روئے، جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے رہے. بعد میں ابراہیم علیہ السلام کا چوکا آنکھوں پر لگایا تو بینائی بعد میں لوٹ کر رہی. تو تیسرے زیادہ رونے والے یعقوب علیہ السلام ہیں، جو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے تھے. ایک پیغمبر کے لیے زیبا ہے یہ بات، ایک انسان کے لیے اتنا روئے. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ محبت صرف باپ بیٹے کی محبت نہیں تھی. یوسف علیہ السلام کے چہرے میں یعقوب علیہ السلام کو پروردگار عالم کے تجلیات کا مشاہدہ ہوتا تھا. جب یوسف علیہ السلام نظر نہیں آنے لگے تو اس فراق میں آپ رونے لگے کہ پروردگار کے جمال کی جو جھلکی مجھے نظر آ رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہی. یہ بول کر نہیں رو کہ میرا بیٹا ہے. جیسا کسی ولی کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو خدا یاد آتا ہے، تو یوسف علیہ السلام کا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تجلیات کا مرکز تھا. اس فراق میں رو رہے تھے. کتنے سال روتے، کئی سال روتے رہے. اور تیسرے نمبر پر رونے والے یعقوب علیہ السلام. چوتھے نمبر پر جو سب سے زیادہ انسانیت کی تاریخ میں روئے ہیں وہ ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین، جن کی آنکھوں کے سامنے آپ کے والد ماجد امام حسین نے اپنے گھر کو لٹا کر، سر کو کٹا کر جامع شہادت نوش فرمایا تھا. امام زین العابدین بہت روتے تھے. تو آدم علیہ السلام 300 سال روتے رہے. بالآخر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کچھ کلمات ان کے دل میں القاء کیے گئے 300 سال کے بعد. تو آپ نے ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا مانگی تو دعا قبول ہوئی. کیا کلمات تھے جن کے ذریعے دعا قبول؟ 2 روایتیں. ایک روایت تو ہے کہ قرآن پاک کی وہ آیت جس کا ذکر آج کے بارے میں آنے والا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ دعا فرمائی. اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو یاد آیا 300 سال کے بعد کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو عرش الہی پر میں نے اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یاد آیا تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس کے لگے، پروردگار تجھے تیرے اس محبوب نبی کا واسطہ ہے جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر عرش کی پیشانی پر لکھا ہے، اس نبی کے صدقے میں میری خطا بخش دے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے جواب ملا، اے آدم تو نے اس نبی کے ذریعے معافی طلب کی ہے کہ جس کے وسیلے سے کی جانے والی دعا کو میں کبھی رد نہیں کرتا. اے آدم اگر محمد نہ ہوتے تو نہ میں تجھے پیدا کرتا نہ کائنات کو پیدا کرتا. تو نے میرے محبوب کی محبت کا حوالہ دے کر معافی طلب کی ہے، جا سچے میں اپنے محبوب کے میں نے تجھے معافی عطا فرما. تو عزیزان گرامی، یہاں پر اکابرین فرماتے ہیں، علماء دین فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کی خطا معافی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. قیامت تک کے انسانوں کو چاہیے کہ اپنی مغفرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنائے. جس طرح ابو البشر کی خطا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف ہوئی، قیامت تک آنے والے ہر بشر کی خطا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. اس کے بڑے دلائل ہیں، وقت نہیں کہ میں عرض کروں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے حکم دیا کہ تم سب نیچے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب آدم علیہ السلام کے بعد جو ان کی اولاد دنیا میں آنے والے ان کے بارے میں ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرے گا، پیغمبروں پر ایمان لا کر ان کی تعلیمات پر عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس عمل کرنے والے کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کبھی وہ غمگین ہوں گے. اس کے برخلاف جو پیغمبروں پر ایمان نہیں لائیں گے، پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، کافر ہو جائیں گے آدم کے اولاد میں. اور جو لوگ اس ہدایت کا انکار کریں، نبیوں کے ذریعے کی جانے والی ہدایت کا، جو لوگ اس ہدایت کا ایمان کریں اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ دوزخی ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اسی وقت جب کہ آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم سنا دیا گیا کہ جو ایمان لا کر پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرے گا وہ بے خوف ہو جائے گا، نہ اس کو آئندہ کا کوئی خوف ہوگا نہ گزشتہ کا کوئی غم ہوگا. اس کے برخلاف جو پیغمبروں کی ہدایت کی پیروی نہ کرے، کفر پر اگر کوئی چلنے لگے، کفر کے راستے پر چلنے لگے،
تو وہ دوزخ میں پہنچ کر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم اس فضل اور اس مہربانی کا واسطہ دے کر دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی سے سرفراز فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ نور عرشہ وافضل رسلہ وخاتم انبیائہ سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا